السلام علیکم. آڈیو ہے، آج کا آڈیو ہے گناہوں پہ، توبہ پہ، ریپینٹنس. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کے ماحول میں ہمارے لیے ہے یہ عبادت، کیونکہ ریپینٹنس، توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے. آج دنیا بہت مصیبتوں میں ہے، تکلیف میں ہے، گھر پہ ہو، پیسے کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، بہت ساری چیزوں میں. وہ ساری چیزوں کا ریزن ایک ہی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کمی کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے. بہت لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو یہ سوچ بدلنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا. جیسے اللہ کہتا ہے whatever harm befalls you, it is what you have brought upon yourself. میں میرے بندوں پہ تکلیف نہیں پہنچاتا. تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ ہمارے کون سے گناہوں کی وجہ سے کون سی چیز ہو رہی ہے، اللہ جانے. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، مصیبتیں، بڑے گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آج کل ہم نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ توبہ کی طرف جانے کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ ہمارے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ یہ تکلیف میں مجھے ڈالا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے. بے شک اللہ پیار کرتا ہے جس سے اسے آزماتا بھی ہے، اسے آزماتا بھی ہے. لیکن ہم نے کون سے اتنے اچھے عمل کیے کہ ہم آزمانے کے بھی لائق ہیں، یہ بھی سوچنا ہے ہمیں. میں نیگیٹو سوچ نہیں ڈال رہا ہوں، میں پازیٹیو سوچ ڈال رہا ہوں تاکہ انسانوں کو سمجھ پڑے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو پہلی چیز توبہ کرو، صدقہ نکالو کہ اللہ یہ مصیبت کو دور کرے. نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے آزما رہا ہے. یہ سوچ بھی اچھی ہے، لیکن اس سے بہتر ایک سوچ بتاؤں کہ یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے گناہ اور میری کمی کوتاہیوں کے وجہ سے ہے، تاکہ یہ جب مصیبت آئے، تکلیف آئے تو ہم اللہ کی طرف واپس آئے. بہت لوگ یہ تسلی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے اس لیے آزماتا ہے، تو پھر نہ توبہ ہوتی ہے، نہ توبہ کرتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، نہ زندگی کا طریقہ بدلتے ہیں. تو ہمیں اگر یہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ سوچ رکھنا ضروری ہے کہ یہ میری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. فار ایگزامپل، آپ کی کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی دوست کے ساتھ، تو آپ یہ مت سوچو کہ اس کی غلطی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ میری کمی کوتاہی ہے کہ میں نے اللہ سے تعلق توڑا، اللہ سے تعلق چھوٹا میرا یا دور ہوا، اس وجہ سے آج میرے دنیا میں ایک دوست تھا وہ دور ہوا. تو ہم انسانی سوچ پہ کیا کریں گے؟ ہم اللہ سے واپس تعلق بنائیں گے، اور جب اللہ سے تعلق بنائیں گے تو اللہ دوستوں کو بھی واپس دے گا، رشتہ داری بھی واپس دے گا، ہر چیز واپس دے گا. تو ہمیں پہلی چیز یہ سوچنی ہے جب بھی گناہ ہو تو یہ چیز دل میں ڈالنی ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تاکہ ہم دین کی طرف آئے. ورنہ پازیٹیو سوچ بھی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے آزما رہا ہے، تو اس میں نہ توبہ کرے گا، نہ اللہ کی طرف واپس آئے گا. تو یہ چیز ہمیں بدلنی ہے. دوسری چیز گناہ بہت سے قسم کے ہیں. نماز کو لیٹ پڑھنا گناہ، سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ، فرض کو چھوڑنا گناہ، شراب پینا گناہ، زنا کرنا گناہ. زنا بھی بہت سے قسم کے ہیں، بہت سے قسم کے، جو لوگ نہیں جانتے یا جانتے ہیں مگر اگنور کر جاتے ہیں. تو زنا بھی بہت قسم کے ہوتے ہیں، اور آج کل کے ماحول میں تو بہت سے طریقے کا زنا ہوتا ہے.
5 वक्त के नमाजी भी और बहुत से आम लोग भी। लेकिन ये चीज़ भी हमें समझनी है कि चलो ज़िना है तो सिंपल वी गॉट टू रिपेंट, शराब पिए वी गॉट टू रिपेंट, गाली दिए वी गॉट टू रिपेंट, disobedience to parents we need to become obedient as well, और माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का हक मार दिए और अल्लाह के पास रो रो के तौबा करो, ऐसा नहीं चलेगा। वो बंदे का हक अदा करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी या नीयत बनानी पड़ेगी इसका हक अदा मुझे करना है, तब जाके अल्लाह के पास तौबा करने जाना है और फिर अल्लाह को मनाना है कि मुझसे ये गलती हुई। बहुत से लोगों की ये भी सोच है, ओ मैंने अल्लाह के पास तौबा कर लिया, मैं हज करके आया, मैं उम्रा करके आ गया, अभी उसका मामला अल्लाह के साथ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हक अदा करना ज़रूरी है। यह तो ऐसी बात हुई कि मैं लोगों की ज़मीन ले लूँ, पैसा ले लूँ और फिर बोलूँ अल्लाह माफ़ कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। लोगों का हक अदा करना ज़रूरी है। बहुत सी रिश्तेदारों की भी बात होती है कि दोस्ती, रिश्तेदारी या माफ़ करना, झगड़े भी होते हैं आपस में रहोगे तो, क्योंकि ये हुक्म दिया अल्लाह ने कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो। हमारे आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन हमें अखलाक दिखाए कि जब घर वाले ही पत्थर फेंकते, तकलीफ़ पहुंचाते, ताने मारते, चेहरे मुबारक पे थूकते, क्या क्या जुल्म किए गए हमारे आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैर तो गैर अपनों ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माफ़ करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनके लिए दुआएं करते और खुद अल्लाह के पास तौबा भी करते जबकि कोई गुनाह था ही नहीं। तो ये अखलाक हमें रखने हैं कि माफ़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो दिल को चीर देती है। इंसान के बस में उस वक्त पे नहीं होता कि वो माफ़ करने का सोच भी सके, लेकिन क्या करेंगे, यही तो हमारा दीन है। अगर हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलना पड़ेगा, या फिर ये कहना आप छोड़ दो। दिल पे पत्थर, आपका दिल ज़्यादा, आपकी तकलीफ़ ज़्यादा, क्या आपका रसूल ज़्यादा, आपका दीन ज़्यादा, आपका अल्लाह ज़्यादा या आपकी इज्जत ज़्यादा, ये सोचना है। क्योंकि ये हमारी कहने की बातें रह चुकी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल में ईमान लाते हैं और उनके तरीक़ों पे चलने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ बोलने की बातें रह चुकी है। जब वक्त आता है तो बहुत मुश्किल होता है और कोई उतरने तैयार नहीं है कि मैं एक दफ़ा झुक जाऊं या माफ़ कर दूं। और हमें क्या, हमारी इज़्ज़त क्या है, हमारी इज़्ज़त दी हुई भी अल्लाह की है। हम अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह क्या हमें इज़्ज़त नहीं देगा, ज़्यादा करके देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत पे चलेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत पे चलने की बरकत से हमें क्या क्या नेमतें मिलेगी वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन कभी मायूस नहीं होगे, इतना ज़रूर कहता हूँ। दुनिया में भी और आखिरत में भी लोगों को माफ़ करना सीखना, माफ़ करना सीखना। फिर यही चीज़ है कि तौबा कैसी हो, तौबा ऐसी हो कि गलती का एहसास हो, गम हो, एहसास और गम हो कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ये क्यों किया। फिर ये दिल में अफसोस और गम के साथ ये कमिट मत करना कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू बी अलर्ट, ये गुनाह मुझसे वापस ना हो, क्योंकि इससे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल नाराज़ होते हैं। मैं ये गुनाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर अल्लाह के पास तौबा करनी है रो के, क्योंकि मेजर सिंस के लिए रिपेंटेंस ज़रूरी है। माइनर सिंस के लिए अस्तगफुरुल्लाह 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 पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, 10 गुनाह माफ़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बड़े गुनाह मेजर सिंस के लिए तौबा ज़रूरी है, रिपेंटेंस ज़रूरी है। तो अफसोस और गम के साथ जाएं, आंसू बहाएं। आंसू ना आए तो आंसू
رونے والا چہرہ بنا لے، رونے والا چہرہ بنا لے، تو اس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کرے گا، معاف بھی کرے گا. اور اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی میرے پاس واپس آتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، یہ کہتا ہے. اور جب اللہ کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، فار ایگزامپل شراب پیتا ہے ریگولر، اور اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. معاف کرنے کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ گناہ کیا وہ جگہ کو بھی بھلا دیتا ہے کہ یہ بندے نے یہ گناہ یہ جگہ پہ کیا، تاکہ قیامت کے دن وہ جگہ بھی آپ کے خلاف گواہی نہ دے سکے. ہے ایسا کوئی؟ اللہ بتائیں، ہے ایسا کوئی دنیا میں جو ایسے معاف کرنے والا ہو کہ وہ جگہ کو بھی بلا دے کہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے پائے؟ یہ ہے اللہ. اللہ کو پہلے پہچانیں گے تو یہ چیزیں سمجھیں گے. ہمارے لوگوں نے ایسا بنائے اللہ کو کہ ایک گناہ ہو جاتا ہے تو دنیا والے ہی ایسے بول دیتے ہیں جیسے جہنم 100% ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے جنت میں جانا یا معافی کا. لیکن یہ اللہ نہیں ہے. اللہ تو پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہ جگہ کو بھی بھلا دیتا ہوں، میں وہ جگہ کو بھی بھلا دیتا ہوں. دوسری چیز اللہ کہتا ہے کہ وہ جگہ کو بھی میں بھلا دیتا ہوں، اور اگر کسی نے وہ گناہ پہ اس پہ انگلی اٹھائے یا تانا مارے، جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے 15-20 سال پہلے جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا، اور 10 سال کے بعد کوئی آئے، آئی ریممبر یو ڈوئنگ دس، مجھے یاد ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا، مجھے یاد ہے تو نے یہ گناہ کیا تھا. وہ گناہ کی یاد دلانے پہ، تانے مارنے پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک وہ خود وہ گناہ نہ کرے. تو اللہ اس کے بعد پروٹیکشن بھی دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو آ تو جا میری طرف، اے میرے بندے جسٹ کم بیک ٹو می، لیو دا ریسٹ ٹو می. کوئی تیرے سامنے گواہی بھی نہیں دے گا، کوئی اگر تانا مارے گا تو وہ خود دیکھ لے گا، unless if he repents as well. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہمارے لوگوں نے ایسا بنائے ہیں کہ کسی کو دیکھ لیا زنا میں، کسی کو دیکھ لیا شراب میں، کہ جہنم جہنم، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام معاف کرنا سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحشی، جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ آیا تھا جس پہ موت کا حکم تھا. وہ چادر میں چھپ کے مسجد نبوی میں جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صحابہ نے دیکھا تو تلواریں نکل گئی تھی، گردنیں اڑانے کی بات چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے معاف کرنا زیادہ پسند ہے کسی کے خون سے، اور معاف کر دیتے ہیں. سگے چاچا کے خون شہید کیے گئے تھے. اور ہم ایسی چیزوں پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نہ معاف کرنا ہے، نہ کوئی رحم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک بدو مسجد نبوی میں پیشاب کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ غصے میں ہو گئے کہ مسجد میں پیشاب کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیے صحابہ کو کہ کچھ نہ کہو، کچھ نہ بولو، اس کو آرام سے کر لینے دو. وہ فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ یہ چیز نہیں کی جاتی، یہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھائے پیار محبت سے، اور پھر صحابہ کو حکم دیے کہ اس پہ پانی ڈال دو. بات ختم. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہماری زندگی آسان بنے گی اور آخرت میں کامیابی ہوگی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبول فرما.